أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتے کہنے لگے کہ زمین میں تو ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا جو اس میں فساد مچاتا پھرے گا اور خون بہا کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تعریف خوب بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس کو بیان کرتے ہیں، پاکی کو بیان کرتے رہتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں مجھے ان کے نام تم بتلاؤ اگر تم سچے ہو. محترم حضرات، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جا چکا جینوں کے متعلق، کیونکہ جین اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آباد تھے. اس لائن سے آپ کے سامنے جینوں کے متعلق عرض کیا جا چکا. آخری بات ہماری یہ تھی کہ تعویذ کے متعلق، کہ تعویذ چھوٹوں کے لیے ہو سکتا ہے، بڑوں کے لیے نہیں. اگر ثابت کرنا چاہے تو اتنا ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ تعویذ چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے نہیں. کہ چھوٹے بچوں کو پڑھنا نہیں آتا، بڑوں کو تو پڑھنا آتا ہے. اللہ نے قرآن، اس کو قرآن جیسی دولت دی ہے، قرآن کے پڑھنے کی صلاحیت دی ہے. یہ سارے معمولات ہمارے پاس ہے، وظائف ہمارے پاس ہیں، پھر ہمیں تعویذوں کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سارے لوگ تعویذوں کے چکر میں رہتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. یہ بات یاد رکھیں کہ 3 آدمیوں کو ہی جین حیران کر سکتا ہے، اپنا اثر ڈال سکتا ہے، چاہے وہ بیماری کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی اور کے ذریعے ہو. ایک تو جو ڈر گیا، من خاف خاب، جو ڈرا وہ ناکام ہوا. جو ڈر گیا اس پر جین اپنا اثر ڈال سکتا ہے. جو ناپاک رہتا ہے اس پر اپنا جین اپنا اثر ڈالے گا. اور جو گنہگار ہوتا ہے، جو گناہ قسم قسم کے کرتا رہتا ہے، اس پر جین اپنے اثر ڈالے گا. اب آدمی گنہگار نہیں ہے، نیک کام کرتا رہتا ہے، پاکی صفائی کے ساتھ رہتا ہے، اور جینوں جیسی مخلوق اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، تو بات ظاہر ہے کہ یہ شیطان اور جین اس کو کچھ نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی دولت دی ہے، چاہے جین کیسے ہی طاقتور ہو، لیکن اس سے بھی بڑھ کر طاقتور چیز ہمارے پاس قرآن ہے. ہمارے پاس اتنی بڑی دولت ہے. اس لیے یہ تعویذوں کے چکر چھوڑو، یہ ہمارے گھر کی عورتوں کو سمجھاؤ
کہ تعویذ کوئی چیز نہیں ہے، شریعت میں کہیں اس کی گنجائش اگر ہے تو بچوں کے لیے سمجھیں، اگر زیادہ سے زیادہ ہم اس سے اجازت اگر نکالیں، اگر اس کا ہم جواز نکالیں تو یہ بچوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، آیت الکرسی ہے، الحمد شریف ہے، 2 کل ہیں، آخری 2 صورتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 2 آخری کل یعنی قل اعوذ برب الفلق پوری، قل اعوذ برب الناس پوری اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 صورتوں کو خاص پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگان دین کا بھی معمول ہے، اس لیے ہمارے بزرگان دین کو یہ چیزیں کبھی پریشان نہیں کرتی، کبھی حیران نہیں کرتی۔ بہرحال تو ان چیزوں کو اپنے عمل میں لاتا رہے۔ اور کل ایک بات بتائی کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ اتنی بہترین دعا ہے کہ بچے کو، گھر کی ہر عورت کو، گھر کے ہر فرد کو یاد ہونی چاہیے۔ اور فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو فجر کی نماز بعد پڑھے گا تو اس کو شام کو پڑھے گا تو اس کو صبح تک کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی مخلوق اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باندھی ایک مرتبہ ان کو پوچھنے لگی کہ تم انسان ہو یا جن، مجھے صحیح بتاؤ تم انسان ہو یا جن؟ تو انہوں نے کہا کہ بدبخت اتنے سالوں سے میرے پاس رہتی ہے، میری خدمت میں ہے، تو تم مجھے جانتی نہیں ہے میں انسان ہوں، تم مجھے پہچانتی نہیں ہے، کہا کہ تم انسان معلوم نہیں ہوتی۔ تو کہنے لگی کیوں یہ ساری چیزیں تو پوچھ رہی ہے کہ انسان معلوم نہیں ہوتے، آخر کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ 40 روز سے میں تمہیں زہر دے رہی ہوں، زہر کھانے میں، کہ آپ مر جائے اور مجھے چھٹکارا مل جائے۔ تو کہنے لگے کہ بدبخت اگر تیری یہی نیت ہے تو میں نے تجھے آزاد کیا، جاؤ، لیکن ایک بات سنتے جاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر میں عمل کرتا ہوں کہ جو آدمی صبح کے وقت 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ پڑھے گا اور 3 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھے گا، مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو فجر سے لے کر عصر تک، شام تک، اور شام سے لے کر فجر تک اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں روزانہ یہ پڑھتا ہوں، اس لیے تم چاہے کتنا بھی مجھے نقصان پہنچانا چاہو، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس دعا کو یاد کر لیا کریں۔ برہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آگے بیان کرتے ہیں۔ آگے ہمارے تفسیر بڑھاتے ہوئے حضرت آدم کا قصہ آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آئی فرشتوں، میں اپنا خلیفہ دنیا میں بنانا چاہتا ہوں، زمین کے اوپر، دھرتی کے اوپر اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں کو یہ ساری چیزیں جمع کر کے کہا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیان کیا سب کو جمع کر کے بیان کیا، لیکن روایتوں میں یوں آتا ہے شیطان کو اللہ نے نہیں بلایا تھا، ابلیس کو اللہ نے نہیں بلایا تھا۔ اسے معلوم ہوا، حالانکہ ابلیس کے متعلق آپ کو بتایا کہ یہ ترقی کرتے کرتے فرشتوں کا سردار بن گیا تھا، اللہ نے فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا۔ وہ آسمانوں میں جاتا تھا، رہتا تھا، اور جنتوں میں آتا جاتا رہتا تھا، لیکن سب کو بلایا، اس کو نہیں بلایا، اس کو نہیں بلایا۔ معلوم ہوا کہ شیطان کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پاس راز موجود تھا، اللہ تعالیٰ اگلی پچھلی ساری باتیں جانتا ہے۔ بہرحال فرشتوں کو جب جمع کر کے کہا کہ میں دھرتی کے اوپر میرا خلیفہ اور میرا نائب بھیجنا چاہتا ہوں، گویا ایک مشورے کی شکل بنائی، ایک مشورے کی صورت بنائی۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسے شخص کو دھرتی پر بھیجیں گے جو ظلم و ستم کریں گے، جو خون خرابہ کریں گے، جو لوگوں کو ستائیں گے، پریشان کریں گے اور فساد مچائیں گے؟ ایسی شخصیت کو آپ دھرتی پر بھیجنا چاہتے ہو؟ آخر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو دھرتی کے اوپر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا بھی نہیں اور فرشتے آگے کی بات کہہ رہے ہیں، آگے کی بات، حالانکہ آگے کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے۔ فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا کہ انسان جا کر ایسے فساد مچائے گا، ایسا فتنہ کرے گا؟ تو اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے چونکہ پہلے انسان سے پہلے دنیا کے اندر یہاں جین آباد تھے
اور جنوں نے جو ادھم مچایا تھا، جنوں نے جو فتنہ اور فساد مچایا تھا، وہ ساری ڈیٹیل اور وہ سارا منظر ان کے سامنے تھا کہ فرشتے کہ جنوں نے بدبختوں نے اتنا طوفان مچایا، اتنا طوفان کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا، یہ بڑھتے گئے. میں نے بتایا اس کی اولاد بہت ہوتی ہے. انسان لڑکا بچہ ایک پیدا ہوتا ہے تو جن کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں. بہت ساری مخلوق ان کی ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑھتے جاتے ہیں. تو بہرحال بہت سارے لوگ تھے، لیکن جب انہوں نے فساد مچایا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کا نبی بھیجا. جنوں میں سے ایک نبی بھیجا جن کا نام عامر بن عمیر تھا اس کا نام. تو یہ جب آئے انہوں نے تبلیغ کی تو ان کو قتل کر دیا. پھر اس کے بعد دوسرے نبی کو بھیجا جنوں میں سے، جس کا نام زائد بن مائک تھا، زائد بن مائک بن اردو بن الجان. یہ جب آئے تو ان کو بھی قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے 800 نبیوں کو بھیجا انہیں، اور 800 نبی 800 سال میں بھیجے. مطلب یہ کہ ایک سال میں اللہ ایک نبی بھیجتا تھا. یہ لوگ ان کو دعوت و تبلیغ کرتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، لیکن یہ بدبخت کے اندر شرارت بھری ہوئی تھی اور جنوں کے اندر شرارت ہوتی ہے. تو انہوں نے ان نبیوں پر حملہ کرتے تھے اور 800 نبیوں کو 800 سال میں انہوں نے مار دیا. 800 سال میں جب ان کا طوفان اور بڑھ گیا اور خوب ان کا طوفان بڑھ گیا، فساد بڑھ گیا، فتنہ بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کے فرشتوں کو بھیجا. اس میں ابلیس کو ان کا سردار بنایا اور انہوں نے یہاں کر قتل عام کیا اور سب کو ختم کیا، یہاں تک کہ دھرتی سے جن صاف ہو گئے. کچھ جن اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ایک جگہ جمع ہو گئے تو ایک آگ وہاں پہنچی اور ان سب کو ختم کر دیا. پھر بھی اس کے علاوہ کچھ جن تھے جو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے پہاڑوں میں چلے گئے اور جزیروں میں چلے گئے. پھر ابلیس اوپر آ گیا اور روایت میں یوں ہے کہ وہ دھرتی پر تھا اور دھرتی پر خوب عبادت کی اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت، اور دنیا کا کوئی چپا ایسا نہیں چھوڑا جس میں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اس لیے حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ شیطان 40,000 سال تک فرشتوں کا سردار رہا. ذرا سوچے اس نے کتنی عبادت کی ہوگی کہ دنیا کا چپے پر اس نے سجدہ کیا تو چپے پر سجدہ کرنے میں 1-2 منٹ تھوڑی، 2-4 گھنٹے تھوڑی، یا 1-2 دن تھوڑی، 2 سال تھوڑی، ہزاروں سال لگ جائیں گے. بات ظاہر ہے کہ دنیا کے چپے میں سجدہ کرے تو کتنا وقت لگ سکتا ہے، آپ ذرا سوچیں. بہرحال تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر بلا لیا. پھر یہاں جین بڑھتے رہے، پھر فساد مچایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ جین کو سردار بنا کر بھیجا. پھر وہ آیا اور یہاں اس نے قتل عام کیا. اور پھر اس نے اتنی عبادت کی جب جین ختم ہو گئی، اتنی عبادت کی کہ فرشتوں کو بھی رشک آنے لگا. فرشتوں کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمانوں پر بلا لیا اور وہ معلم الملائکہ یعنی ملائکہ کا سردار بن گیا، فرشتوں کا سردار بنا. پھر رضوان کی سفارش پر وہ جنت میں آنے جانے لگا. اور ایک مرتبہ اس نے لکھا ہوا دیکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ تعالیٰ سے اس نے عرض کیا کہ باری الہ یہ شیطان الرجیم کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک میرا بندہ ہے جو ذلیل و خوار ہوگا اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے گھمنڈ کی وجہ سے. تو ابلیس نے کہا کہ اس شیطان کو مجھے بتا دیجیے باری رہا. کہا کہ تو اس کا چہرہ ان قریب دیکھ لے گا، تو اس کو ان قریب دیکھ لے گا اور جان لے گا وہ کون ہے. بہرحال یہ بات تو ہو گئی یہاں تک. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں اور اپنا خلیفہ بناؤں گا دنیا کے اندر. تو فرشتوں نے یہی بات کہی کہ یہ فساد مچائیں گے زمین پر جا کر. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، کیا ہم کم ہیں؟ اس پر ایک سوال ہوتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کر دیا کہ اللہ اتنا مالک الملک احکم الحاکمین. تو بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے لیکن یہ غلط ہے کہ کوئی سوال، کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کوئی عیب نہیں نکالا تھا انسانوں سے، انسان کے اندر یہ عیب ہوگا. بلکہ اللہ تعالیٰ سے حکمت جاننا چاہیے کہ پہلے جین ایسے تھے تو اس مخلوق کو پیدا کرے گا، اس کی حکمت مجھے ہمیں بیان کرو. کیا کہ یہ لوگ فساد مچائیں گے؟ یہ لوگ بھی وہاں جا کر ایسا ہی کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ اپنے آپ میں رہو، خاموش رہو، اپنی اوقات میں رہو، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے.
میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ کی حکمت بہت زیادہ ہے. اللہ کی حکمت اور اللہ کی دانائی جہاں تک ہماری رسائی ہو ہی نہیں سکتی، نہ فرشتوں کی، نہ جنوں کی، نہ انسانوں کی، کسی کی اس تک رسائی نہیں ہو سکتی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان کی. ایک باتیں تو بات آگے چل کر حضرت آدم کی عظمت کو بیان کیا، اور یہ کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ کی حکمت اللہ جانتا ہے کہ زمین پر کیسی مخلوق کو آباد کرنا چاہیے، زمین کے متعلق زمین پر حکومت کرنا ہے، اپنا خلیفہ بنانا ہے، تو اس کا علم کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر چلانے کی صفتیں کیا ہونی چاہیے، چلانے کی عادات اس کے اندر کیا ہونے چاہیے، چلانے کے متعلق اس کے اندر کیا صلاحیت ہونی چاہیے، یہ اللہ جانتا تھا. اس لیے کہا کہ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. دوسرا حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا کہ وہ علم والا ہوگا. وعلم آدم الاسماء کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھا دیا. علم اتنی بڑی دولت ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ علم وہ چیز ہے جو ساری دنیا کی مخلوق کے اوپر اس کو فوقیت دے دیتی ہے. جیسے حضرت انسان کو ساری مخلوق پر علم کی وجہ سے فوقیت دے دی. علم اتنی بہترین اتنی بڑی چیز ہے. اس لیے ایک بات مشہور ہے کہ کتا ہوتا ہے، کتا اگر کسی برتن کے اندر منہ ڈال دے تو شریعت یوں کہتی ہے 3 مرتبہ دھو، اور یہ فرمایا کہ تیسری مرتبہ تو اس کو مٹی سے دھو، تیسری مرتبہ اس کو مٹی سے دھو. 3 مرتبہ دھونا ہے. منہ لگ گیا 3 مرتبہ دھو، تیسری مرتبہ مٹی سے دھو. اتنا سخت حکم ہے. لیکن یہ کتا اس کو سیدھا لیا گیا، اس کو شکار کا علم سکھا دیا گیا کہ تجھے شکار کرنا ہے. اب وہ شکار کرنے کو گیا اور جانور کو پکڑا اور اس کو مار دیا، اس کو پکڑ لیا، پھر اس کو ذبح کر لیا. حالانکہ اس کی زبان اور اس کا سب کچھ لگا ہے جانور کے ساتھ، پھر بھی فرمایا وہ پاک ہے. کس وجہ سے فرمایا؟ کس وجہ سے اس کا شکار کیا وہ حلال فرمایا؟ اس کے علم کی وجہ سے. کہ علم کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیا کہ ایک کتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے شکار کا، اس کے پاس علم نہیں ہے، اگر وہ منہ ڈال دیتا ہے کہتے ہیں 3 مرتبہ دھو. لیکن یہی کتے کے اندر علم آ گیا اور اس نے شکار کیا تو فرمایا کہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے. تو علم اتنی بڑی دولت ہے کہ علم کی وجہ سے آدمی بہت اونچے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے، بہت اونچے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام. ایک بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مشورہ کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے. مشورہ تو وہ کرے جس کو یہ خطرہ ہو کہ میں مشورہ کر لوں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، مجھے جو بات یاد نہیں دوسرے مجھے بتا دیں گے. اللہ تعالیٰ تو سارا عالم ہے، اللہ تعالیٰ تو خلاق کے عالم ہے، ساری دنیا کو پیدا کرنے والا، ذرے ذرے کو جاننے والا. اس کے پاس تو ازل کا علم اور آخر تک کا علم ہے، پہلے سے لے کر آخر تک کا علم ہے. پھر اس کو مشورہ کی کیا ضرورت پڑی؟ مشورہ تو وہ آدمی کرے جس کو علم نہ ہو، جس کو ضرورت ہو. اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک سوال تو یہ پیدا ہو گیا کہ ضرورت کیوں. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے حقوق کسی دوسرے پر نکلتے ہو کہ اگر میں مشورہ نہ کروں گا تو ان کے حقوق میں اگر کوتاہی ہوگی تو سارا وبال میرے پر آئے گا. اور اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، اس کو تو کوئی پوچھ نہیں سکتا. لا یسألوا عما یفعلون، کہ وہ جو کرے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. وہم یسألون، تم سے ایک ایک چیز کا سوال ہوگا. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. کہ جیسے کابینٹ بیٹھتی ہے، یہ سارے پارلیمنٹ بیٹھتی ہے، مشورے کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے، حکومت کیسے چلانا چاہیے، فلاں جگہ اتنا فنڈ دیا جا رہا ہے وہ کس طرح لگایا جائے. یہ ساری چیزیں مشورے کے بعد وہ پاس کرتے ہیں، ٹھہراؤ پاس کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں. اللہ کے ساتھ تو کسی کا حق وابستہ نہیں ہے، وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیوں لیا؟ سوال یہ ہوگا مشورہ کیوں لیا؟ اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، پھر مشورہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سارے علم ہیں، پھر مشورہ کیوں؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ مخلوق کو ایک سبق دینے کے لیے، مخلوق کو ایک درس دینے کے لیے، اپنے بندوں کو ایک درس دینے کے لیے کہ بندوں دیکھو میں فرشتوں سے مشورہ کرتا ہوں، تم سیکھو مشورہ کرنا، تم سیکھو مشورہ کرنا. کہ مجھے تو کوئی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، پھر بھی تمہارے درس کے لیے، تمہارے سبق کے لیے مشورہ کر رہا ہوں. کہ تمہارا اللہ جب مشورہ کر رہا ہے تو اس کے بندے جو ہیں اس کو بھی مشوروں سے کام لینا چاہیے.
جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورے سے کام لیجیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ساری چیزیں بتا سکتا تھا، ساری چیزیں بتاتا تھا اور بتا سکتا ہے اور بتا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اپنے نبی کو کہا آپ مشورہ سے کام لیجیے، صحابہ کو بٹھائیے اور مشورہ سے کام لیجیے. جیسے ہمارے جماعت وار ساتھی فجر کی نماز کے بعد روزانہ مشورہ کرتے ہیں. کیوں مشورہ کرتے ہیں؟ بڑوں کی طرف سے ہمیں حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کی سنت، اللہ کا حکم. مشورہ جو کرے اس میں خیر ہوتی ہے، مشورہ کرے اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے. مشورہ کرنے والا کبھی پچھتاتا نہیں ہے، کبھی غلطی ہو گئی تو پچھتاتا نہیں ہے، سمجھتا ہے کہ سب کے مشورے سے کیا ہے، مجھے پچھتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال تو مشورے میں بہت ہی خیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا موقع ہے، بدر کے موقع پر جب جنگ ختم ہو گئی، کفار لوگ قید ہو گئے، 70 کفار ہیں، 70 کفار ان کو پکڑ لیا گیا، قید ہیں، ان کو باندھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر بیٹھے اور مشورہ کرنے لگے کیا کیا جائے. صحابہ نے مشورہ دینا شروع کیا کہ یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی باری آئی تو کہا کہ اے نبی اللہ میری تو رائے ہے کہ ہر صحابی کو کہو کہ آپ اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیں، کیونکہ اگر ان کو قتل نہ کریں گے تو یہ دوبارہ ہم پر چڑھائی کریں گے. آج چھوڑیں گے، کل پھر لڑنے کے لیے آ جائیں گے، وہی کا وہی فساد باقی رہے گا، یہ فساد ختم نہیں ہوگا. اس لیے میری رائے ہے کہ صحابہ کو حکم دیجیے کہ ہر صحابی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے. میں اپنے رشتہ دار کو قتل کروں گا. ابو بکر کو حکم دیجیے وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کرے. پھر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر صدیق سے، ابو بکر تمہارا کیا مشورہ ہے، کیا رائے ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے ہے کہ ان کو قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، یہ قتل ہو گئے تو پھر دوسرے آئیں گے اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے کہ ہمارے اندر بہت سارے غریب ہیں، یہ فدیہ ان میں بانٹ دیں گے. اور ان لوگوں سے عہد لے لیجیے کہ دوبارہ ہمارے مقابلے میں نہ آئے، دوبارہ کفاروں کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں، ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں، ان سے عہد لے لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی پسند آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لینا شروع کیا اور لکھوانا شروع کیا کہ آپ کبھی ہمارے مقابلے میں نہ آئیں گے. سب نے عہد کیا. بہرحال یہ ساری بات ہو رہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو عمر کی ہی رائے پسند تھی، عمر کا جو مشورہ تھا وہ پسند تھا، اور ہم عمر کی رائے پر ہی چاہتے تھے کہ عمر کے رائے پر عمل کیا جائے. اور اگر آپ نے مشورہ نہ کیا ہوتا تو یہ سامنے درخت ہیں وہاں تک اللہ کا عذاب آ گیا تھا، لیکن آپ نے مشورہ سے کام لیا ہے، مشورہ کر کے فیصلہ کیا ہے. اس لیے نبی اللہ یہ عذاب بہت بڑا آنے والا تھا، وہ ہم نے ٹال دیا. معلوم ہوا کہ مشورے سے جو کام کیا جاتا ہے اس میں اللہ کی بلائی ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ خیر کو ڈال دیتے جیسے خیر کو ڈال دی. حضرت خندق کی لڑائی بڑی سخت لڑائی تھی. میں اپنے مطالعے کے زور پر یوں کہتا ہوں کہ بدر سے بھی خطرناک حالت خندق میں تھی، کیونکہ پورے عرب کے لوگ جمع ہو گئے تھے اور بالکل پکا ارادہ کر کے آئے تھے کہ مدینہ کے سارے مسلمانوں کو ختم کر دیں، مدینہ کا نقشہ ہی مٹا دیں گے، صفائی ہستی سے مدینہ کا نام ہی نشان مٹا دیں گے. اس نیت سے وہ آئے تھے اور سارے ساز و سامان سے آئے تھے اور 10,000 سے بھی زیادہ لشکر تھا، صحابہ بہت تھوڑے تھے. اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوں، ایک طرف یہودی ہوں، دوسری طرف دوسرے راستے پر یہ کفار ہوں، تو ذرا سوچے کتنا سخت ماحول. اسی وجہ سے کچھ صحابہ سہنے بھی تھے، اور یہ منافق لوگ تو رات کے وقت اللہ کے نبی سے اجازت لے کر چلے جاتے تھے، اور کئی صحابہ کو اللہ کے نبی اجازت دے دیتے تھے کہ آپ اپنے گھروں میں چلے جاؤ، ہمیں یہودیوں سے خطرہ ہے. تو اتنا سخت ماحول تھا. 1 مہینے تک، اس میں زیادہ دن نہیں لگا، 1 2 3 بھی زیادہ دن نہیں لگے، یہ تو 1 مہینے تک ٹینشن ہی ٹینشن، بڑا سخت ماحول تھا. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے مشورہ کیا 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 جائے. اب دیکھیں مشورہ میں خیر ہوتی ہے. کبھی کبھی چھوٹے آدمی بھی ایسی باتیں بیان کر دیتے ہیں کہ بہت کچھ ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے. ہم بہت سی مرتبہ سمجھتے ہیں چھوٹوں سے کیا مشورہ لینے کا، ہمارے بیٹوں سے کیا مشورہ لینے کا، میں باپ ہوں نا، میں بیٹھا ہوں نا، میں سب کچھ جانتا ہوں.
تو بات سمجھیے کہ کبھی کبھی چھوٹے آدمی بھی ایسے ایسے مشورہ دے دیتے ہیں کہ بڑے بڑے کام نکل جاتے ہیں اور بڑی بڑی آفتیں ٹل جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کیا جائے، سارے صحابہ نے اپنے اپنے اعتبار سے مشورہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جب ایسا خطرناک ماحول ہوتا ہے تو ہم نے فارس کے اندر دیکھا ہے کہ گاؤں کے اطراف کے اندر ایک بڑی کھائی کھندق کھود دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے سامنے والا لشکر اندر نہ آ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے خوش ہو گئے، ایک دم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کھل اٹھا اور کہا کہ یہ رائے بالکل صحیح ہے، ہم خندق کھودیں گے۔ تو ذرا سوچیں کہ مشورے کتنے فائدے، مشورے سے حضرت سلمان تو چھوٹے تھے، اللہ کے نبی کتنی بڑی ہستی، لیکن مشورہ کیا تو کتنی بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اچھا مشورہ ملا اور کتنی بڑی آفت ٹل گئی۔ بہرحال تو اس میں اللہ تعالیٰ کو ایک حکمت دینا تھا، ایک درس دینا تھا، ایک سبق دینا تھا کہ بندو مجھے تو کوئی مشورہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں درس دینے کے لیے، تمہیں سبق دینے کے لیے میں نے مشورہ دیا ہے۔ یہ میں نے مشورے کی ایک صورت بنائی ہے، مشورہ نہیں دیا، مشورے کی ایک صورت بنائی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہاں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خالی عبادت اور خالی ذکر و اذکار ہی سب کچھ ہوتا تو انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، فرشتے ہی کافی تھے۔ معلوم ہوا کہ خالی ذکر و اذکار ہی کافی نہیں، ذکر و اذکار کافی نہیں ہے، بلکہ انسان اس لیے کہتے ہیں کہ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کافی سے کرو دیا، یعنی فرشتے کافی تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ورنہ اگر یہی عبادت ہی کرانا ہوتا تو یہ فرشتے کافی تھے، انسان کو کیوں پیدا کیا۔ کل انشاءاللہ اس کے متعلق آگے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بڑھا۔ سبحان اللہ۔